الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وفي مقام آخر ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہر شاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا غور سے سن تو رضا رانا صاحب غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا
غور سے سن تو رضا کا بسی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں، میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو۔ بار دیگر ہدیہ درود، صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ، صلاۃ السلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ رونق محفل سفر المظفر کا چاند نظر آ چکا ہے، محرم الحرام کا ماہ بھی بے پناہ الطاف ربانی کو اس کائنات ارضی کو ودیعت کرنے کے بعد روانہ ہو گیا ہے، اور سفر کا پہلا ماہ ہے، جمعہ ہے، پہلا جمعہ ہے۔ اس جمعہ پہ اور سفر کے پورے مہینے میں ہمارا موضوع اولیاء کرام، صوفیاء اسلام، بزرگان دین، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی علامات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اہل سنہ کیونکہ اولیاء کرام سے بڑی محبت رکھتے ہیں، جب کسی چیز کی مانگ ہوتی ہے، جو ہی مانگ بڑھتی ہے تو بعض اوقات مارکیٹ میں 2 نمبر چیزیں بھی فروخت ہونے لگتی ہیں، کہ ایک ڈیمانڈ آ گئی ہے ایک چیز کی، اتنی ڈیمانڈ بڑھی، اس کی طلب میں اضافہ ہو گیا، تو اس کی طلب کے پیش نظر فیلڈ میں، معاشرے میں پھر 2 نمبر چیز بھی آنے لگ جاتی۔ اب 1 نمبر اور 2 نمبر کی پہچان ظاہر ہے بڑی مشکل ہے۔ بعض اوقات 2 نمبر کی پیکنگ، 2 نمبر چیز کی خوبصورتی 1 نمبر سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی فنشنگ، اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی، کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ 2 نمبر چیز کی طرف بڑا رجحان کرتا ہے۔ لیکن بالآخر یہ چیز ہے کہ 1 نمبر چاہے چیز سادی ہو، اس میں اتنی خوبصورتی نظر نہ آئے، بہرحال مفید 1 نمبر ہی چیز ہوتی۔ اولیاء کرام امت کی ایک بڑی کثرت ان سے وابستہ رہتی ہے، ان سے بے پناہ محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر ان سے پیار کرتی ہے۔ امت کی ایک کثرت اپنے وسائل کا ایک بہت بڑا حصہ ان پہ نچھاور کرتی ہے، اپنی وسائل کو ان کے لیے ایسا سمجھتی ہے کہ ان کا ہمارے سے بھی ان کا زیادہ حق ہے۔ تو لہذا جب اس طرح کی بے پناہ محبت ملی تو بعض ایسے لوگ بھی معاشرے میں پیدا ہوئے کہ جو کسی بھی حوالے سے ولایت کے منصب پہ تو فائز نہیں تھے، ایک کاروبار کو بنا کر اس شعبے میں آئے۔ وہ کہتے ہیں نا، مغلیہ خاندان کے
ایک سلطان تھے، بادشاہ تھے، میرا خیال ہے اورنگزیب بادشاہ تھا. تو اورنگزیب بادشاہ کے سامنے ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا جناب میں بہروپیہ ہوں، روپ بدل لیتا ہوں، شکل بدل لیتا ہوں، پہچان ہی نہیں ہوتی کہ کون ہے، تو میں بہروپ بنا لیتا ہوں، آپ اس سلسلے میں میرے ساتھ محبت کا اظہار کریں. تو سلطان اورنگزیب کہنے لگے تم بہروپ بنا کے آ جاؤ، اگر میں نے پہچان تمہاری نہ کی انعام دوں گا، لیکن اگر میں نے تمہیں پہچان لیا تو ظاہر ہے پھر تمہیں انعام نہیں ملے گا. سلطان بیمار ہو گیا، اس کی طبیعت علیل تھی. اس بہروپیہ کو خبر ملی کہ سلطان صاحب بیمار ہے. اسی دن کچھ تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی، سلطان اپنے بزم میں آیا، اپنے سٹیج پہ آ کر بیٹھا. وہ بہروپیہ ایک لمبی قطار بچوں سٹوڈنٹس کی لے کر نا، کسی کے سر پہ اتنا ڈبہ ہے، کسی کے سر پہ چھوٹا ہے، کسی کے سر پہ بڑا ڈبہ ہے، خوبصورت ڈبیا اس میں کچھ چیزیں ہیں، وہ لے کے سلطان کے پاس پہنچا. کہنے لگا یہ قریبی جو ہے نا آپ کے فلاں فلاں بادشاہ، ان کو پتا چلا تھا آپ کی طبیعت کی علالت کا، میں ان کا درباری حکیم ہوں، میں ان کا درباری ڈاکٹر حکیم ہوں، میں آپ کے علاج معالجے کے لیے آیا. جب وہ بہروپیہ قریب ہوا اور آپ کو سلام محبت پیش کیا، آپ نے فرمایا میں تمہیں پہچان گیا. اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے تو بڑا انویسٹ کیا، ان بچوں کو پیسے دیے، سامان خریدا، پورا ایک گیٹ اپ بنایا، لیکن میری تو پہچان ہو گئی. بڑا پریشان ہوا. ایک اور پھر اس نے لبادہ اوڑا، لیکن سلطان نے پھر پہچان لیا. آخر اس نے اپنی ہمت نہ ہاری. اس کو پتا چلا کہ اورنگزیب بادشاہ اسی علاقے سے گزرنے والا ہے، ایک مارکے اور جنگ پہ جا رہا ہے، اور اس کو پتا تھا کہ اس کو اولیاء سے بڑی محبت ہے، اللہ والوں سے بڑا اس کو پیار ہے. لہذا اس نے ایک اور جگہ کا انتخاب کیا، غار نما ایک جگہ تھی، 150 لوگوں کو کرائے پہ لیا، کہا یہاں پہ میلے کا سما پیدا کرو. کہا ایک بڑا ولی نمودار ہوا ہے یہاں پہ، بڑا کامل ہے، جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے، وہ منظر بناؤ، ماحول بناؤ. انہوں نے وہ پیسے لے کر ملازم تھے، انہوں نے ٹھیک ماحول بنایا، حتیٰ کہ وہاں پہ میلے کا سما بن گیا. لوگوں کو پتا چلا یہاں ایک اللہ والا ہے، جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. بچے، بیبیاں، بندوں کا رش. جب صحیح سما بندھا ہوا تھا اور ایک میلے کی کیفیت تھی، اسی دوران ہی نہ سلطان کا قافلہ گزرنے لگا. جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرنے لگے، انہوں نے وہ سما دیکھا، وہ گاما گامی دیکھی، تو سوال کیا یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھو کون ہے. وہاں بندہ انہوں نے دوڑایا. ان کو بھی پتا چلا جو ان کا سب سے زیادہ ہوشیار قسم کا آدمی تھا، وہ سلطان کے قاصد کو ملا. کہا جناب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے یہاں پہ؟ او یہاں پہ بڑا ولی کامل آیا ہوا ہے، وہ بڑا درویش ہے، عبادت میں رہتا ہے، بہت کم باہر آتا ہے، اس کی تو یہ شان. وہ بی اس کو اللہ نے بچہ دیا انہی کی وجہ سے. اس کو کیا ملا جی؟ ان کو اس سے کاروبار میں برکت آ گئی جی. وہ جو فلاں آدمی ہے اتنی بڑی اس کو شاہی مل گئی. انہوں نے صحیح ماحول بنایا. وہ بادشاہ کا جو قاصد تھا وہ بڑا امپریس ہوا، لوٹ کے گیا بادشاہ کے پاس، کہنے لگا سلطان وقت، اللہ آپ کا بخت سلامت رکھے، اس جگہ پہ کوئی بہت بڑا عارف آیا ہوا ہے، بہت بڑا کامل ہے، کو کہتے قطب الاقطاب آیا ہوا ہے، ولیوں کا بھی کو بادشاہ اور سلطان ہے یہاں پہ عبادت میں،
بادشاہ کو اس انداز سے کچھ کنونس کیا کہ بادشاہ تو اولیاء سے پیار کرتا تھا جیسے ہم سب محبت کرتے ہیں، کوئی تھوڑی کنونس ہمیں کرنے والا ہو تو ہم تو فوراً بھاگ نکلتے ہیں۔ اس کو بڑا انہوں نے کنونس کیا، حتیٰ کہ اس نے کہا قافلے کو روک دو، پہلے اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک پیسوں کا اس نے بہت بڑا توڑا منگوایا، اس کو نوکر کو دیا، بادشاہ کی طرف کشاں کشاں چلنے لگا۔ جب وہ سلطان اورنگزیب اس غار کے دروازے پہ پہنچا، وہاں پہ سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے، نے کہا بادشاہ ہوں گے تو اپنے گھر، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایسے نہیں جائیں گے، اجازت ملے گی تب جائیں۔ انہوں نے صحیح کنونس کیا۔ سلطان بڑا ادب سے بار دست باندھا کھڑا ہے، اس کی ایک عجیب کیفیت ہے، رو رہا ہے کہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ والے سے ملنے جا رہا ہوں۔ آخر کیا ہوا، بڑی مشکل کے بعد اندر سے جی اجازت مل گئی ہے، گئے تو عبادت میں نفلوں پہ نفلیں، بڑے مشکل اس نے بزرگ نے سلام پھیرا، کہا کیا بات ہے؟ سلطان قدموں میں حاضر ہوا، اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اس کے پاؤں کو بوسہ دیا، کہا حضور ایک مارکے پہ جا رہا ہوں، آپ سے دعا بھیک مانگنے آیا ہوں، مہربانی فرمائیں مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے دعا دی، انہوں نے پیسوں والا توڑا تھوڑا خادم کو کہا قریب کرو، توڑا اس نے، خادم اور نوکر نے قریب کیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے چاہیے پیسے، لے جاؤ بادشاہ سلامت، میں نے پیسے جیسے نہیں لینے۔ بادشاہ سلامت کو بڑا پیار آیا کہ یار کیسا آدمی ہے جو پیسے ہی نہیں لے رہا۔ آخر وقت گزرتا گیا، سلطان ملاقات کے بعد اپنے مارکے پہ گیا، جب فتح اللہ نے دی واپس لوٹ کے آیا، اپنا دربار سجا کر بیٹھا تھا کہ وہی بندہ آ گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت میری مزدوری مجھے دے دو۔ اس نے کہا تیری کیا مزدوری؟ اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا میں بہروپیہ ہوں، میں روپ بدلتا ہوں، شکل بدلتا ہوں، میں نے مختلف روپ بدلے، آپ نے پہچان لیا، وہ جو غار میں آپ کو ولی ملا تھا وہ میں ہوں، میں روپ بدل کے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اب مہربانی کرو پیسے دو۔ بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا، اس نے کہا تو نے بھی کہاں پہ اپنے آپ کو گرا دیا ہے، لیکن اس نے اس کو انعام دیا۔ اسی کے ساتھ ہی علامہ ارشد القادری لکھتے ہیں کہ وہ بہروپیہ، اس نے اپنے دل میں سوچا یار اگر ولایت کا جھوٹا روپ طاری کیا جائے تو اللہ بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے، ولایت کا اگر جھوٹا روپ طاری کر لیا جائے، جھوٹا روپ، تو اللہ تعالی بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے۔ وہ اگر میں درست اگر اس راستے پہ آ جاؤں تو کیا کمال ہوگا۔ اس نے بادشاہ کے نام کو ٹھکرا دیا، کہنے لگا بس اب میں جاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو کے اس راستے کو اصل میں جا کر اپناتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ آئے، وہ بہروپیے تھے، اولیاء نہیں تھے، صوفیاء نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسی پلاننگ کے تحت جس کو سادہ عوام کیا بڑے بڑے سمجھدار نہ سمجھ سکے، ایک پلاننگ کے تحت جس طرح کے کاروباری انسان ہے، اس نے کہا مزیدار سیل مین وہ ہے کہ جو آدمی کشمیر میں برف باری کے سیزن میں فریزر بیچ آئے۔ اتنا بڑا تو ہے، وہ فریزر کون لے گا کشمیر میں، اور برف باری کے موسم میں وہ دانا ہے، بڑا کوئی سمجھدار قسم کا سیل مین ہے جو وہاں پہ فریزر بیچا۔ اسی طرح کے بہت بڑے زیرک لوگ ہوتے ہیں کہ جو اہل ایمان کے ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اہل ایمان سادہ لوگ، کسی کو اللہ کے فضل سے آرام آ گیا تو اس کی دھوم مچ گئی، اس نے کہا بس جی جو کرم ہوا ہے مجھے تو اسی کی بارگاہ سے ہوا ہے۔ خدا را بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو اولیاء اللہ کی تعلیمات نہیں ہیں، ان کو پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ اڈاپٹ کر لیا گیا۔ اب حضرت سلطان العارفین کی میں مثال دوں، حضرت سلطان العارفین کی خدمت میں اگر جائیں، ان کے پائنتی کی سائیڈ پہ جو دروازہ ہے
وہاں پہ ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ محکمے والوں نے رکھا تھا ایک ٹرنک روپے پیسے کا، اس کو باندھنے کے لیے انہوں نے زنجیر استعمال کی. ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ ایک آدھ بندے نے آ کے دھاگا باندھ دیا. ایک بندہ آیا، بی بی تھی یا بندہ تھا، اس نے آ کے دھاگا باندھا. دوسرے نے دیکھا یہاں دھاگا باندھنا ہوتا ہے، لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں یا سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. دوسرا اس نے کہا یار لے آؤ ایک دھاگا آپ بھی باندھ دو. اب کبھی آپ کا وہاں پہ جلوہ گری ہونا، اس پوری زنجیر پہ نا آپ کو لوہا نظر نہیں آئے. اللہ والوں کی تعلیمات نہیں ہے. ولایت اولیاء اللہ یہ ایک بہت اونچا منصب ہے جو آیت مبارکہ آج میں پڑھنا چاہتا ہوں. اگر قرآن پاک کی یہی آیت ہمیں سمجھ آ جائے نا، سچی مانے صحیح بات ہے، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ولی کون ہوتا ہے. عموماً بہت سارے بزرگوں کو ولایت تو علاقے کے علماء ہی تقسیم کرتے ہیں کہ وہ اس انداز سے ان کی عظمت اور شان بیان کر رہے ہوتے ہیں. علاقے والے کہتے ہیں واہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی کرنی والی ہستی ہے. او خدا را اہل سننا ہر جھنڈے کو سلام نہیں کرتے. اے میرے پیارے باشعور مسلمان بھائیوں، آپ بازار میں جاتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد اپنی طبیعت کا علاج کروانے کے لیے ایسے شخصوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں. لیکن جو روحانی سبجیکٹ ہے نا، امام کا انتخاب مثلا ہم نے کرنا ہو، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے کم تنخواہ پہ کون آتا ہے. سب سے کم تنخواہ پہ ہمیں کون مہیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے درویش جو جتنا زیادہ ہوشیار آدمی ہو، لوگ اس کے زیادہ مانوس ہوتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے. بس پیری مریدی حضرت مجدد سے جا کر پوچھیں. حضرت مجدد الافسانی جب اپنے شیخ کے پاس گئے ملاقات کی مرید ہونے کے لیے، شیخ نے اتنی آپ کو فرمایا کہ اتنا مجاہدہ کر کے آؤ، یہ کچھ کر کے آؤ. سیدنا اجمیر، سیدنا خواجہ اجمیری، معین الدین چشتی اجمیری، اس درجے کے کامل مرشد کے پاس جب گئے وہاں مرید ہونے کے لیے، انہوں نے کہا اجمیری پہلے یہ کر کے آؤ، اتنے مجاہدے کر کے آؤ، یہ عبادت کر کے آؤ. تو گویا کہ بیعت سے پہلے جتنے ہمارے بزرگ قدیمی صوفیاء تھے اتنا مجاہدہ مانگتے تھے، اتنی ریاضت مانگتے تھے کہ اتنے دن یہ لگا رہے گا، اس کا باطن پاک ہوگا، اس کے بعد اس کو بیعت کی سعادت بخشیں گے. جو کمی بیشی ہوگی یہاں آ کر نکل جائے گی، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. کیونکہ ولی وہ دلوں کو دیکھتا ہے. ولی کی نگاہ ہمارے قلب پہ ہوتی ہے، کہاں کمی ہے، کہاں خلش ہے، کہاں کمزوری ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے. ایک بڑی پیاری بات ہے، حضرت خواجہ اجمیر کے پاس نا ایک بندہ آ گیا جو ہندو تھا لیکن بہت بڑا اس شعبے پہ اس نے محنت کی تھی کہ حتیٰ کہ کسی شخص کو دیکھتا تو پورا بتا دیتا کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کے دل کے حال کیسے ہیں، اس کی پوری روٹین بتا دیتا. ایک دن حضرت اجمیر کے پاس آ گیا، آپ کو دیکھتا رہا، بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اے سیدنا خواجہ اجمیر، میں نے آپ کا دیدار کیا، آپ کا پورا وجود نہایت روشن، آپ کا دل بھی بڑا پیارا روشن اور نہایت خوبصورت، لیکن آپ کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے ہندو کی طرف توجہ کی، آپ نے فرمایا اے صاحب یہ جو نقطہ تو نے دیکھا ہے نا جی، حقیقت میں یہ تم ہی ہو. اس نے کہا میں کیسے ہوں قبلہ، میں کیسے آ گیا یہاں پہ؟ آپ نے فرمایا تم ابھی کلمہ پڑھ لو، دیکھنا نقطہ کدھر جاتا ہے. اس نے وضو کیا، غسل کیا، کلمہ شریف پڑھا، اب آ کر آپ کی خدمت میں آ کر پھر دیکھا، کہا حضور واقعہ نقطہ تو نظر نہیں آ رہا. فرمایا وہی نقطہ تھا. اصل میں اللہ نے
ایک بندہ مومن کے دل کو بنایا آئینہ. میرا پورا وجود اللہ کے فضل سے آئینے کی طرح روشن تھا، لیکن تم جو ہے نا، میرے دل میں جو ایک کلک سی تھی کہ اتنا قابل بندہ وہ بھی کفر پہ رہے. ایک جو میرے دل میں کلک تھی وہ تو نے اپنا جب چہرہ دیکھا نا میرے اس آئینے میں، تجھے اپنی وہ کالک نظر آئی، تو نے کلمہ پڑھا، اللہ نے روشنی عطا کر دی، اب سارا نور ہی نور ہو گیا. تو اس لیے میں آپ کی جناب میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا را ہم لوگ اپنے رویوں کو بدلیں. حقیقتاً جو اللہ کے بندے ہیں انہی سے اپنا تعلق قائم کریں، انہی سے ہی اپنی جناب علی عقیدت و محبت کا اظہار کریں. آپ ابتدا سے آئیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر تاجدار کائنات نے یہ بات جملہ مسلمانوں کی متفق علیہ ہے کہ آقا نے کسی کو منتخب نہیں کیا تھا میرے بعد خلیفہ بنا دے، ورنہ حضور کی اہل بیت تھی. حضرت صدیق اکبر کے بھی اپنے بچے تھے. حضرت صدیق اکبر نے نہیں منتخب کیا کہ بھئی میری اس آستانے اور گدی پہ فلاں بیٹھے گا. حضرت فاروق آ گئے. لوگوں نے کہا بھی عبداللہ بن عمر بڑا قابل آدمی ہے اور جلیل القدر صحابی ہے، آپ ان کو مقرر کر دیں. لیکن حضرت فاروق اعظم نے کہا نہیں. حضرت عثمان آ گئے، ایسا ہی ہوا. حضرت علی آ گئے. حضرت علی نے بھی مقرر نہیں کیا حضرت امام حسن کو، لوگوں نے مقرر کیا ہے. امام حسن آپ مہربانی کریں. امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے امام حسین کو نامزد نہیں کیا، یا اپنے بیٹوں کو بھی نامزد نہیں کیا. تو یہ جو ولایت ہے ابتدا سے اس کا تصور یہی رہا ہے کہ جو عقیدت مندوں میں قابل ہے اس کو بٹھا دو سیٹ پر. آپ دیکھیں حضرت خواجہ اجمیر، ان کی کرسی پہ انہوں نے کن کو بٹھایا اپنے اس منصب پہ؟ حضرت خواجہ معین الدین، انہوں نے اپنے ایک غلام، ایک مرید کو بٹھایا، ان کو بٹھایا. حضرت ان کا نام تھا ہاں جی بختیار کاکی، انہوں نے حضرت بابا فرید کو، حضرت بابا فرید نے سید نظام الدین اولیاء کو. الغرض میرے پیارے سامعین، یہ بات سمجھنے کی قابل ہے کہ جو قابل ہوتا ہے اسی کو منصب پہ بٹھایا جاتا ہے، ہر ایک کو یہ منصب نہیں دیا جاتا. اقبال نے یہی حالت دیکھی تھی تو کہا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. ایک وہ وقت تھا جہاں پہلے شاہین بیٹھا کرتے تھے، جن کی پرواز اونچی تھی، جن کی فکر پاک تھی. شاہین کسی کو اذیت نہیں دیتا. جن کی سوچ پاک، جن کی فکر پاک اور جن کی پرواز نہایت بلند. فرمایا اب انہی کی جگہ کوا آ گئے. کوے بیٹھے ہیں جن کی نگاہ اسی پہ ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا نظر آئے چھین لو، کسی کے ہاتھ میں کوئی اچھی چیز نظر آئے، چاہے کھانے کے قابل ہے چاہے نہیں ہے، وہ لے لو. تو اس لیے میرے پیارے سامعین، آؤ قرآن کی زبانی ولی کی تعریف. اللہ پاک سورہ یونس کی آیہ مبارکہ نمبر 62، 63 اور 64 میں یہ معاملے اس کو بیان کرتے ہیں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار اولیاء اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو، لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں، ان پہ کوئی خوف نہیں، مال کے آنے کا، مال کے جانے کا، دنیا کی مادی نعمتوں کے ضیاع کا، یا کسی بھی چیزوں میں، یا آخرت کا ان کو کوئی خوف نہیں. اللہ ان کو وہاں پہ تسکین قلب عطا کرے. ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف اور نہ کوئی حزن و ملال. وہ دنیا میں بھی ایک قرار کی کیفیت میں، آخرت میں بھی سکون و اطمینان کی کیفیت. یہ ولی کی شان بیان کرتی کہ ولی ہر وقت باوقار حالت میں ہوتا ہے، وہ اضطراب میں نہیں ہوتا، وہ کسی ایسی الجھن اور ٹینشنوں میں نہیں ہوتا
کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، بلکہ وہ اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے. جیسے حضرت سیدنا پیر عبد القادر جیلانی کا میں نے کئی بار سنایا ہے آپ کو یہ واقعہ کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو کسی نے آ کے کہا حضور جو آپ کا نا بحری جہاز اتنے بڑے وسائل کے ساتھ آپ نے روانہ کیا تھا نا تجارتی، وہ ڈوب گیا ہے. آخر یار کسی کا جہاز بحری مال کا ڈوب جائے. حضرت سیدنا پیر عبد القادر جیلانی نے جی سر جھکایا، جب سر انور اوپر اٹھایا فرمایا الحمدللہ. ساتھی تو متعجب ہوئے کہ یار یہ مقام تو الحمدللہ کا نہیں تھا. چلو آپ نے کہہ دیا. اسی دن یا کسی اور دن کوئی اور آ گیا درویش خادم اہل محبت میں سے، اس نے کہا حضور مجھے ابھی اطلاع ملی ہے جو ہمارا جہاز گیا ہوا تھا نا بحری تجارتی، اللہ کے فضل سے مقام منزل پہ پہنچ گیا ہے، خیر و عافیت ہے، اللہ نے مہربانی کر دی ہے، بچ گیا سارا مال. پہلے والی رپورٹ غلط ہے. آپ نے پھر سر انور نیچے کیا اور جب چہرہ انور اٹھایا فرمایا الحمدللہ. جو ہر وقت حاضر باش لوگ رہتے ہیں، اکثر طلبہ کہہ لیں، خادمین، مستقل حاضری دینے والے، ان میں سے کسی نے کہا حضور ایک سوال عرض کرتا ہوں اگر محسوس نہ فرمائیں تو. بیٹا پوچھیں. کہا حضور اس دن جب اطلاع ملی تھی نا جہاز کے ڈوبنے کی یہی کلمے تھے، اب اطلاع ملی بچ جانے کے یہی کلمے ہیں. حضور مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ یہ حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بچے اصل میں جب آپ نے مجھے اطلاع دی نا کہ اتنا بڑا جہاز ہمارا تجارتی سامان تلف ہو گیا، ڈوب گیا، اتنا مالی نقصان ہوا، میں نے اپنا سر جھکایا، میں نے کہا اب دیکھوں دل کی حالت پہ کیسی حالت ہے، لیکن میں نے دیکھا میرا دل پراپر اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا. اتنی بڑی دولت کے ضیاع کا اس کو بے قراری نہیں تھی کہ دل کے اوپر اتنا بڑا ملال ہے، او کیا ہوا، ہر چیز بھول جاتی ہے غم میں انسان کو. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اتنا مالی نقصان ہوا، لیکن میں نے دل کو دیکھا خوش تھا، اللہ کی یاد میں راضی تھا. میں نے کہا میرے مالک آپ کا شکر ہے اتنا کچھ ضیاع کے بعد بھی میرا دل تیری یاد میں. لیکن جب اب آپ نے یہ اطلاع دی پھر میں نے دل کو دیکھا، لیکن پھر میرا دل اسی حالت میں تھا کہ اتنے بڑا پیسہ بچ جانے، دولت کے مل جانے، اتنی بڑی نقصان کے بعد خبر ملی کہ سب بچ گیا ہے. میں نے پھر دل کو دیکھا کہ اب کہیں خوشی میں آ کے بھول تو نہیں گیا اللہ کی ذات کو. جیسے بعض اوقات ہم خوشی آ جائے نا بڑی، بہت ساری چیزیں ہماری، بہت سارے احکامات ہم سے ختم ہو جاتے ہیں. غمی آ جائے تو بہت ساری چیزیں ہماری اس وقت بھی ختم ہو جاتی ہیں، احکامات ہمارے اوپر سے چلے جاتے. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے دل کو 2 بار دیکھا، حد درجے کی راحت میں بھی دیکھا، حد درجے کے غم میں بھی دیکھا، لیکن میرا دل تو اللہ کی یاد میں تھا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی ان چیزوں کی. تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو دنیا میں بھی اطمینان کی کیفیت ملتی ہے، ان کی روح تسکین پائے رکھتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد غایت عنایت ہوتی ہے ان پہ، حد درجے کا لطف و کرم ہوتا ہے. اور پھر تعریف بتائی ولیوں کی، فرمایا اولیاء کی تعریف اتنی مختصر کوئی نہیں کر سکتا اور اتنی جامع اور پیاری بھی کوئی نہیں کر سکتا جتنی اللہ کے کلام میں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اور جو تقوی کے اعلی مقام پہ فائز ہوتا ہے. ولی وہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جس کو اللہ دولت ایمان دیتا ہے، اور ایمان کی دولت کے بعد وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو خوف الہی، تقوی، اس کے اعلیٰ درجے اور مقام پہ فائز ہوتا ہے، یہ ہے ولی. یہ ہے ولی. ولایت کی تعریف ایمان
اور تقوی کو اللہ نے کہا یہ ولی ہے جو ایماندار نہیں اور جو صاحب تقوی نہیں، جس کو رب کائنات نے دولت ایمان یہ بخشی نہیں ہے، اور جس شخص کے پاس تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، جس کی آنکھ میں حیا نہیں، جس کے دل میں کوئی غیرت نہیں، اس کو ولایت کہاں پہ ملے گی؟ جو مرید بناتے ہیں تو باقاعدہ کارڈ دیتے ہیں، ریٹن ریکارڈ ہے کہ اتنے لوگ ہمارے مرید بن گئے، اتنے لوگوں کو ہماری، تاکہ لوگوں کو مینج کرنا آسان ہو، اس علاقے میں نا جی ہمارے اتنے مرید ہیں، اس علاقے میں بھی ہمارا اتنا پیری مریدی کا تعلق ہے، اور یہ ولایت نہیں، اس کو اتنا نہ بنائیں، مہربانی فرمائیں۔ میں آپ کی جناب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت اس چیز کا نام ہے کہ ایمان اور تقوی کے اعلیٰ درجے پہ جو فائز ہے وہ ہے ولی، وہ ہے ولی۔ اور یہ تقوی کی میں نے کئی بار آپ کو تعریف پہلے سنائی ہے، کئی تعریفیں ہیں۔ ایک ہمارے استاد صاحب حضرت ضیاء الامت جسٹس بیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن جلد اول ہدی للمتقین کی تفسیر میں انہوں نے یہ آیت، اس آیت کی شرح میں انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا تقوی کی تعریف یہ ہے کہ جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے بندہ غائب نہ ہو، اور جہاں جانے سے مالک نے منع کیا ہے وہاں بندہ موجود نہ پایا جائے۔ اور حضرت عمر نے پوچھا تھا، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے کہ بلا تقوی کی تعریف آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا فاروق اعظم آپ کو کبھی موقع ملا ہے ایسی جگہ سے گزرنے کا جو خاردار جھاڑیوں والی جگہ ہو؟ بالکل ایسا ہوا ہے، خاردار کانٹے دار جھاڑیاں، جیسے ہمارے یہ اسی جنگل میں خاردار کافی جھاڑیاں موجود ہوتی ہیں، تو وہاں سے گزرنے کا کبھی موقع ملا؟ جی گزرا ہوں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کہا بالکل اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہوں اور کپڑوں کو اپنے ساتھ چمٹا سمیٹ لیتا ہوں، کہیں یار میں میرے دامن کہیں الجھ ہی نہ جائے، کسی کانٹے کے ساتھ الجھ ہی نہ جاؤں، یوں سمٹ کے گزرتا ہوں۔ انہوں نے کہا قبلہ یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں مادیت ہر طرف اپنے کانٹے بچھا چکی ہے، دنیا داری نے ہر طرف کانٹوں کا جال بچھا دیا ہے، مادیت ہے، شہوت پرستی ہے، دنیا داری ہے، ہر چیز کانٹوں کی طرح انسان کو الجھانا چاہتی ہے، اور جو دامن بچا کے نکل جائے، جس خاردار جھاڑیوں کے ماحول سے دامن بچا کے نکل جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اور ایک تعریف اکثر میں تقوی کی آپ کی خدمت میں کئی بار سنائی ہے، وہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے مجانبت ما یبعدک عن اللہ تعالی او کما قال۔ بزرگ کسی کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز کو ترک کر دینا جو ہمیں اللہ کی ذات سے دور کرنے والی، یہ ہے تقویٰ۔ تو میرے پیارے سامعین، جو آدمی ایمان کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے اور جس کو اللہ نے تقوی کی دولت دی ہے، اور وہی ولی ہے جس کو اللہ نے تقوی کی دولت دی ہے۔ پھر ایک ہے آنکھ کا تقوی، کان کا تقوی، دل کا تقوی، ہاتھوں پاؤں کا تقوی۔ یہ ایک لمبا، یہ طویل موضوع ہے، لیکن یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، کہ تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں، کہ بندہ سمجھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے احوال کو میرا رب جانتا ہے، میری نیات کو میرا خالق جانتا ہے، بس اسی کا نام تقویٰ۔ میں نے کئی بار ایک بات سنائی تھی، اسی پہ شہنشاہ نقش بند کی بات پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، کہ جب حضرت شہنشاہ نقش بند اپنے شیخ کی خدمت میں گئے نا جی، تو انہوں نے اسی دن مرید بھی کیا اور خلیفہ بنا دیا۔ بعض لوگ بڑے پرانے تھے، پرانی خدمت گزاری تھی، انہوں نے کہا حضور ہمیں یہ نئی خیرات بخشی، ان کو آتے ہی کرم فرما دیا،
سلطان نقشبند کو آتے ہی آپ نے نواز دیا ہے. آپ نے فرمایا بعض باتیں راز کی ہوتی ہیں ان کو راز رہنے دیتے, لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تحقیق مانگتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ایک بات کا مختصر خلاصہ یہ ہے, وہ تم جس قسم کے دل لے آتے ہو دھونے پڑتے ہیں, یہ دھلا دھلایا لے کے آیا دے دیا سب کچھ, یہ پاکیزہ لے کے آیا تھا کر دیا گیا. انہوں نے کہا حضور مجھے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. بڑی بار یہ بات سنائی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ ایسا کرو, یہ ہے مرغیاں, یہ لے جاؤ وہاں پہ ذبح کرنی ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. نے کہا ٹھیک ہے جی. سارے اپنی اپنی مرغی کو پکڑا, سب لے کے چلے گئے. جب انہوں نے وہاں اپنی اپنی مقامات پہ مرغیاں ایسی جگہوں پہ ذبح کر لیں, لے کے آ. آپ نے فرمایا بچے آپ نے کہاں پہ ذبح کی؟ حضور کھنڈر میں. آپ نے کہا جنگل میں. آپ نے کہا جی صحرا میں. جی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اچھا کیا ماشاءاللہ. کچھ دیر گزری کہ حضرت شہنشاہ نقشبند تشریف لا رہے ہیں, آپ کی مرغی تو زندہ ہے. لوگ تو مسکرانے لگے, حضرت نے حکم دیا تھا ذبح کا, یہ لے کر آ رہا ہے زندہ. انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی مسکرانے لگے, گویا تمسخر بنا دیا. حضرت کی بارگاہ میں جب پہنچے اپنے شیخ کی خدمت میں حضرت سلطان نقشبند, انہوں نے کہا بیٹا آپ نے ذبح نہیں کیا جانور کو, اپنی مرغی کو؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا نا جی اس جگہ پہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. میں کھنڈر میں گیا ہوں نا جی, تو میں چھری چلانا چاہ رہا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. میرے دل نے صدا کی تجھے دیکھنے والا تو اور کوئی نہیں, لیکن سب سے بڑی ذات تمہیں دیکھ رہی. اور جگہ گیا حضور, میں نے کوئی 8-10 جگہ ان کا انتخاب کیا, ہر جگہ پہ میرے دل نے آواز دی اور تجھے رب دیکھ رہا ہے, مالک دیکھ رہا ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں کو متوجہ کر کے کہا اب بتاؤ بیٹا یہ اس کا دل کس قابل ہے, یہ کتنا قابل جوان ہے. یہی تصور پیدا کرنا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے, یہی تو اصل میں کمال ہے. اسی کو انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا اولیاء کا پورا ماہ چلے گا, اس میں چند بڑی اہم چیزوں کو میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا. آج بہرحال ٹائم ہو گیا ہے, اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ صحیح کی پہچان کریں, درست کا انتخاب کریں, اور اولیاء اللہ میں جو واقعہ اس قابل ہیں انہی سے اپنا رشتہ محبت منسلک کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.